کرام پہلی دفعے جب شاہ احمد نورانی صاحب کو ٹیلی ویژن اسکرین پر میں نے دیکھا تو مجھ پر یہ اثرات طاری ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کسی ایک دائرے سے نکل کر پوری امہ کی بات کی ہے۔ پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ورلڈ اسلامک مشن ایک ایسا ادارہ قائم کیا انہوں نے جس کی بنیاد ہی مدینہ منورہ میں رکھی اور ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ دنیا بھر میں تبلیغات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج ہمارے ساتھ بشیر القادری صاحب موجود ہیں۔ آپ کی یہ میں جو کوششیں ہیں یہ بھی دیکھ رہا تھا ناظرین کرام کہ آپ نے ایک پورا ادارہ بنایا ہے، ادارے تحقیقات امام شاہ احمد نورانی، جہاں پر آپ باقاعدہ ان کے لیے کتب شائع کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے نورانی صاحب کے بارے میں کہ علماء حقہ تو بہت ہیں ان کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، اور سبھی ہمارے لیے لائق صد تحسین، لیکن ان کی ندرت کیا تھی، ان کے پاس مختلف کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان مبارک کی ان پر نور گھڑیوں میں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی ہمیشہ بارش برس رہی ہے، تو آپ نے انوار رمضان کے ان بڑے ہی قیمتی لمحوں میں مجھے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں پھر آپ کا مشکور ہوں۔ میرے عزیز، امام شاہ احمد نورانی صدیقی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان، شخص جب اپنے کردار کے حوالے سے شخصیت بنتا ہے تو خود وہ دنیا سے اگر چلا بھی جائے تو شخصیت باقی رہتی ہے۔ کیا اچھی بات ہے، یعنی قبلہ آپ نے یہ فرمایا کہ شخصیت کو دوام ہے۔ شخصیت کو ان کے کردار کو دوام ہے۔ واہ، امام شاہ احمد نورانی کو بچھڑے ہم سے 17 سال تقریباً ہونے کو ہیں۔ ابھی جو شوال میں آپ کا عرس منایا جائے گا وہ 17واں عرس ہوگا۔ اسی طریقے سے صدیاں گزر جائیں گے، اولیاء کرام آتے رہے جاتے رہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور قائم رہے گا۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مہد تا لحد، کردار ہی کردار۔ واہ، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن اتنا روشن اور ایک تھا۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت بڑے علم کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ آپ کے زندگی کے چند لمحوں کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، ہم نے جو قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آپ کے ظاہر کو دیکھا، باطن کو، تقوی کو، خوف خدا کو، آپ کا حافظ قرآن ہونا، یعنی آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ ذکر کر رہے تھے ان کے والد محترم کا، ان کے دادا محترم کا، آپ ان کی 7 پشتوں تک چلے جائیں، آپ ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ہیں۔ واہ واہ، مفتی ابن مفتی ابن مفتی ابن مفتی ہیں۔ واہ واہ واہ، قاری ابن قاری ابن قاری ابن قاری ہیں۔ کیا بات ہے، امام ابن امام ابن امام ابن امام ہیں۔ واہ واہ، آپ قائد ابن قائد ابن قائد ابن قائد ہیں۔ میں آپ کیا کو بات، ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے کیا بتاؤں کہ جب بولیں تو گلاب کے پھول جھڑیں۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص یہ خیال کرے کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ واہ واہ، اور واقع میں آپ کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ ہم مریدین ہیں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو ہم دلائل سے بات کرتے ہیں کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یعنی سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی تھی۔ سب کے پاس کوئی نہ، میرے آقا سید العالمیان محمد بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، کیونکہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عاشق، اس کے عاشق ہونے کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ واہ،
کیونکہ آقا علیہ السلام کی جو صفات اور شان ہے، صحابہ کرام بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو وہ یہی عرض کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ شان نسب در نسب حضور قبلہ پیر و مرشد امام شاہ احمد نورانی صدیقی، آپ اس کے مظہر اتم ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے کہا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ایسا گویا ہوتا تھا کہ جیسے مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن شاہ احمد نورانی صاحب کو ایک سے زائد زبانوں میں گفتگو کرتے ہوئے سنا، یہ کیا ماجرا تھا؟ ایک سے زائد نہیں، حضرت قبلہ اس دور میں منفرد شخصیت اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ 17 زبانوں پر عبور رکھتے تھے، یعنی وہ 17 زبانوں میں گفتگو کر سکتے 17 زبانوں میں گفتگو کرتے تھے، اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ جس ملک میں بھی گئے، جہاں بھی گئے، جس شخصیت سے ملے اس شخصیت سے اسی کی زبان میں گفتگو کی، یہ آپ کا کمال تھا۔ اچھا، میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تاریخ کا، میں نے یہ پڑھا کہ ناظرین کرام، شاہ احمد نورانی صاحب اپنے والد کے ہمراہ کم عمری میں ہی بہت سارے ممالک کا دورہ کر چکے تھے، کیونکہ ان کے والد بھی تبلیغات کے لیے دورہ کیا کرتے تھے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ورلڈ اسلامک مشن کا قیام اور تبلیغات کا یہ سلسلہ، اس میں شاہ احمد نورانی صاحب کی جو ندرت ہے اس کو ضرور بیان فرمائیے کہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ ویسے تو تبلیغ دین علماء کرام کا یہ سمجھو دینی فریضہ ہے جو ادا کرتے ہیں، کہ جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو دی ہے تبلیغ دین کی، میرے خیال میں ہم اس سے فخر کر سکتے ہیں، اور کسی بھی اس دور کے پڑھے لکھے انسان کو کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ تبلیغ دین کے حوالے سے، مبلغ ہونے کے حوالے سے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی اپنے خاندان کے لحاظ سے منفرد شخصیت ہے۔ تبلیغ دین امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ محترم حضرت علامہ الشاہ عبد العلیم میرٹھی، والد گرامی امام شاہ احمد نورانی صدیقی، امام احمد رضا نے آپ کو سفیر اسلام کا لقب دیا۔ آپ اس سفیر اسلام کا لقب اس ایسی شخصیت نے دیا کہ ایک چھوٹے سے مولوی نے نہیں، جیسے میں امام شاہ احمد نورانی صدیقی کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں تو ایک چھوٹا سا شخص ہوں، ایسا ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ نہیں، لیکن یہ تو آپ کی انکساری ہے، آپ درجنوں کتابیں ان کی حیات پر لکھ چکے ہیں۔ ان کے علم، جی، ان کے علم، ان کا تقوی، ان کا کردار، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک آٹے میں نمک کی مانند ہوں حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لحاظ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کو سفیر اسلام کا لقب وقت کا مجدد دے، وہ بہت بڑا اعتماد ہے، بہت بڑا اعتماد ہے۔ تو آپ سفیر اسلام والد گرامی کے ساتھ اپنی کم عمری میں بھی دوروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جی، یعنی ایسا ہے کہ جیسے شاہ عبد العلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تبلیغ کے گن سکھاتے ہیں، اور آپ نے سارے کے سارے گن اپنے والد محترم، اپنے شیخ محترم، کیونکہ آپ بیعت کا سلسلہ بھی آپ کا اپنے والد سے ہے، اور دینی تعلیم کا سلسلہ بھی بالخصوص اپنے والد سے ہے۔ علامہ صاحب، میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم نوجوانوں نے جب بھی دیکھا نورانی صاحب کو تو اخبار کی شہ سرخیوں میں دیکھا، اور وہ سیاسی حوالہ تھا، اور ہمارے علم کے مطابق 1970 اور 1977 میں 2 مرتبہ آپ MNA رہے، لیکن وہ جو ایک سلسلہ تھا جمعیت علماء پاکستان کا، اور پھر اس میں ان کی کوشش و کاوش، وہ تو ایک چلے مکتب فکر کا عنوان رکھتے ہیں، وہ تو بالکل درست ہے، لیکن اتحاد بین المسلمین کے لیے جو انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا اور مجلس متحدہ عمل جو ہے وہ عمل میں آئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا خیال تھا ان کے ذہن میں کہ وہ امہ کو کس انداز سے دیکھا کرتے تھے؟ دیکھیں، ایسا انسان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمہ جہت اور اتنی زبانوں پر، اور قرآن کے ایسے قاری کہ قرآن پڑھیں تو دیواریں بھی وجد میں آ جائیں، اور ایک ہی مسئلے پر آپ کم و بیش 74 مسئلے یا 64 مسئلے آپ سنائیں بغیر غیر حاضری کے، تو کمال ہے۔
کمال ہے اس عمر میں بھی، اور جس سال میں آپ کا وصال ہوتا ہے اس وقت بھی، اس سال بھی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یعنی 3 قرآن پاک مکمل سنائے، شبینے کی صورت میں اور تراوی کی صورت میں اور تہجد میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید. تو آپ نے پوچھا ہے اتحاد بین المسلمین، تو ایسی شخصیت کا ہی یہ کام ہے، اور ان کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اس دور کے اندر یہ طاقت اور ہمت دی ہے، ورنہ آج کل تو گھر کے بچے نہیں مانتے کسی کی بات. اور اس زمانے میں آپ نے اتحاد مسلمین کا نام نہیں لیا بلکہ کام کر کے دکھایا ہے. واہ واہ، صرف دائی نہیں ہوئے، عملاً دکھایا. جب امام بارگاہوں میں گولیاں، جی، مساجد کے اندر علماء کی قتل و غارت گری کے سلسلے شروع تھے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو بدنام کرتا ہے جی، اور الزام لگاتا ہے کہ ہمارے فلاں مولانا کا قاتل فلاں ہے، فلاں کا قاتل فلاں ہے. اس دور میں امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذوق اور ولولے اور دبدبے کے ساتھ میدان میں آئے اور سارے مسالوں کو ایک جگہ جمع کیا. فرماتے ہیں کہ نہ تو امام بارگاہ میں دیوبندیوں نے قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور نہ دیوبندیوں کے مدارس میں بریلویوں نے قتل و غارت گری کی ہے، بالکل، اور نہ امام بارگاہوں میں سپاہ صحابہ نے قتل و غارت گری کی ہے. ہم اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانتے ہیں، اور بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ مشترکہ دشمن آپ کا اور ہمارا اور سب کا یہودی لابی ہے، اور یہ سب یہودی لابی کا کام ہے. ہم یہودی لابی کا تو ہی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، ایک جگہ بیٹھ جائیں. تو آپ نے ملی یکجہتی کونسل بنائی. یقین جان لیجئے اس کے بعد ملی یکجہتی کونسل کا وجود میں آنا، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی امام بارگاہ میں کبھی بھی قتل و غارت گری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. اور نہ ہی کوئی ایک فرقہ دوسرے کو جی، مورد الزام ٹھہراتا ہے. کیا بات، یہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے. جی.